السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹ۔ آج کے دور میں تعلیم کا نظام بہت بدل چکا ہے۔ اب بہت سی کلاسز آن لائن سسٹم کے ذریعے ہوتی ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو کیا وہ آن لائن کلاس اٹینڈ کر سکتا ہے یا نہیں؟ کیا ایسا کرنا اعتکاف کے خلاف ہے؟ یا اعتکاف پھر بھی صحیح رہتا ہے چاہے وہ کلاسز لے یا نہ لے؟ سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ اعتکاف کا اصل مقصد کیا ہے۔ اعتکاف کا دراصل اصل مقصد عبادت ہے، جس میں انسان اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد میں ٹھہر جاتا ہے اور دنیاوی مشغولیات سے الگ ہو کر عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف مسجد میں ٹھہرنے اور عبادت میں مشغول ہونے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف ایک اہم سنت عبادت ہے۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا کی مصروفات سے کچھ وقت کے لیے الگ ہو کر مکمل طور پر اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ خاص طور پر شب قدر کی تلاش اور دل کی اصلاح اعتکاف کا بنیادی مقصد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رمضان کے آخری 10 دن آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ اعتکاف میں اصل مقصد عبادت اور اللہ کی طرف توجہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان بالکل خاموش یا ہر دنیاوی کام سے مکمل طور پر کٹ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض ضروری باتیں کی جاتی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کے دوران ملاقات کے لیے آئیں اور کچھ دیر بات بھی کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ضروری گفتگو یا کام اعتکاف کو ختم نہیں کرتے ہیں۔ اعتکاف زندگی میں بار بار نہیں آتا ہے، یہ ایک ایسا موقع ہے جب انسان دنیا کی مصروفیات سے نکل کر اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر ممکن ہو تو اعتکاف کے دوران موبائل اور دنیاوی مصروفیات کو کم سے کم کرنے کی